انجینئر صاحب نے دیکھے بڑے آرام سے لوگوں کو بتا رہے ہیں ویلیو کے پاکستان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ کتنی کافر کا بھی قتل نہیں ہونا چاہیے، لوگوں کا قتل نہیں ہونا چاہیے. جو طالبان کا جو وہ مسجد میں جو حملہ ہوا، تمام انسان برابر ہیں، ان کا قتل برابر ہے، ان کی قصاص برابر ہے، تمام انسان برابر ہے. لیے اسلام میں یہ ہے کہ معافی اور درگزر کی روش اختیار کرو، لیکن قتل اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کے اگینسٹ اللہ نے فرمایا کہ قتل کے بدلے قتل کرنے میں انسانیت کی زندگی چھپی ہے. اسلام میں انجینئر صاحب آپ ڈنڈی مار گئے کہ آپ اگر کافر کا قتل ہو جائے گا تو جنت کی خوشبو نہیں آئے گی، لیکن اگر مسلمان کا قتل ہو گیا تو اس کو بھی، اس نے بھی تو جہنم میں ہی جانا ہے اس کافر نے. هذه الاحوال الاربعه ابدا لا يوجد حال اور کوئی خامس. ففتھ آپشن نہیں ہے. لذا اول ما يدعى الانسان يدعى الاسلام، يقول اعبد الله تبارك وتعالى. الله خلقك. اور مزے کی بات آپ کو یہ بتاؤں، ابھی یہ بھی نرم ہے. انجینئر صاحب نے پھر سے ڈنڈی مار دی. انجینئر صاحب ہمارے بڑے شرارتی ہو گئے ہیں. ہم نے میرا اس کے اوپر پہلے بات کی تھی، لیکن آج میں نے تھوڑا زیادہ اکٹھا کر کے کام کہا کہ ان تک جائے یہ بات کہ انجینئر صاحب نے دیکھے بڑے آرام سے لوگوں کو بتا رہے ہیں ویلیو کے پاکستان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ کتنی کافر کا بھی قتل نہیں ہونا چاہیے، لوگوں کا قتل نہیں ہونا چاہیے. جو طالبان کا جو وہ مسجد میں جو حملہ ہوا اس کے حوالے سے انجینئر صاحب بات کر رہے ہیں. اور انجینئر صاحب بتا رہے ہیں کہ قتل تو کافر کا بھی نہیں الاؤ، تو یہ کس طرح ہمارے اپنے مسلمانوں کی قتل کر رہے ہیں. تو سنیے ذرا، اس کے اندر تھوڑی سی ڈنڈی مار گئے انجینئر صاحب. وہ بھی اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے، داڑھی اس نے بھی رکھی ہوئی ہے، داڑھی اس نے بھی رکھی ہوئی ہے، اور فخریہ ذمہ داریاں قبول کی جاتی ہیں. یا مسجد میں، اسلام میں تو آپ کسی غیر مسلم کی عبادت گاہ کے اوپر بھی اس طریقے سے حملہ نہیں کر سکتے. اچھا. اور ایک اللہ، ایک رسول، ایک قرآن کے ماننے والے دین کے نام کے اوپر یہ سب کچھ کر رہے ہیں، اور پھر فخریہ وہ ذمہ داری قبول کرتے ہیں کہ جی ہم نے یہ کارنامہ کیا. آج اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا میں موجود ہوں تو یہ لوگ جو کہ ذمہ داریاں قبول کر رہے ہیں، کیا ان سے خوش ہوں گے یا اعلان برات کر دیں گے؟ اعلان برات. اللہ کے نبی علیہ السلام تو ان سے فرمائیں گے کہ بھائی قرآن تم نے نہیں پڑھا تھا. سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 32 کہ جس نے ایک جان کو ابھی ناحق قتل کیا سوائے دو استثناء کے، کہ قتل کے بدلے قتل ہو رہا ہو، اور وہ بھی جوڈیشری کے تھرو قاتل کو قتل کیا جائے گا. یہ نہیں کہ انہوں نے ہمارے اتنے بندے مارے ہم اتنے مار دیں گے، نہ. یا فساد فی الارض کرتا ہو، وہ بھی جوڈیشری کے تھرو. یہ نہیں ہے کہ میں ڈیسائیڈ کروں گا کہ یہ جو ہے غدار وطن ہے اور یہ حب الوطنی کا سرٹیفکیٹ سے ملتا ہے، نہیں. جوڈیشری سے. پہلی بات تو یہ ہے کہ انجینئر صاحب یہ جو ایک انسانیت کا قتل کیا، اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا، یہ تو ٹھیک ہے، میں اس کے اوپر ہم اس کو ایکسیپٹ بھی کر لیتے ہیں. لیکن جو اس کی جو شان نزول ہے وہ تو بنی اسرائیل کے لوگوں کے لیے تھی نا، یہ تو ان کو حکم دیا گیا تھا. تو ٹھیک ہے، آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، اپنے اوپر بھی اس کو اپلائی کر دیتے ہیں. میرا خیال فیئر ہے یہ کہ نہیں؟ فیئر ہے، فیئر ہے. I think we'll be too harsh اگر ہم اس کو وہ کریں کہ نہیں اس کا یہ مطلب نہیں. جی ہاں، لیکن اور جو انہوں نے بتایا وہ بنی اسرائیل کو دیا تھا، لیکن چلیں آپ اس کی شریعت کو اپنے اوپر بھی اپلائی کر سکتے ہیں، فیئر انف، اوکے. لیکن آگے جا کے تھوڑی پرابلم ہو جاتی ہے، بہت بڑی پرابلم ہے. انجینئر صاحب اگر آپ اس کا جواب دینا چاہیں تو آپ کو پہلے بھی سوال رکھا گیا تھا، آپ تک پہنچی ہوگی ویڈیو، لیکن اس کا آپ کو جواب دینا پڑے گا. جوڈیشری کے تھرو یہ دو استثناء، ان کے سوا اگر کسی انسان نے دوسرے انسان کو قتل کیا، انسان کو، مسلمان نہیں، کوئی بھی زیرو انسان، گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا. اور جس نے ایک جان کی زندگی بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا. اگر اس میں پرابلم اس آیت میں یہ ہے، انہوں نے بتایا انسان کا ہو رہا ہے، مسلمان کا نہیں ہو رہا. آبویسلی کیونکہ بنی اسرائیل کے لوگوں کے لیے تھا، اس وقت تو مسلمان تھے ہی نہیں. تو اللہ بھی مسلمان بنی اسرائیل کو کہہ دینا تھا تو انہوں نے کہنا ہے اللہ بھی جی مسلمان کون لوگ ہیں، وہ تو دکھائے نہیں تھے. پرابلم اس میں یہ ہے کہ اگر اس میں ٹوٹل انسانیت کا ہے تو اس آیت سے آپ جو ایک آئیڈیا دے رہے ہیں وہ آپ یہ دے رہے ہیں کہ تمام انسان برابر ہیں، ان کا قتل برابر ہے، ان کی قصاص برابر ہے، تمام انسان برابر ہے. تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ ان کے حقوق بھی برابر ہیں انسانیت کے طور پہ. یہ فیئر ہے اسٹوئی بھائی؟ بالکل بالکل.
اگر یعنی تم نے ایک کافر کے گھر میں چوری کی ہے, کافر کے گھر, مسلمان کے گھر میں چوری کی ہے, تو ایک ہی سزا ملنی چاہیے, کیونکہ سارے برابر ہیں. انسان کی زندگی برابر ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن, یہ آپ یہ اس آیت سے انڈیکیشن دے رہے ہیں, اور اب تک جتنے مسلمان سن رہے ہوں گے وہ کہہ رہے ہیں ہاں ہاں یہی بات ہے. تو آگے چلتے ہیں. اور پھر جس شان سے اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ, قتل کے بدلے قتل کرنے میں انسانیت کی زندگی چھپی ہے عقل مندو, تاکہ تم بچ سکو. پھنس گئے خود ہی. قتل کے بدلے قتل میں انسانیت کی زندگی چھپی ہے. انسانیت, اب مسلمان کا یہاں پہ ذکر نہیں ہے کہ اس کا مطلب یہاں پہ بھی وہی انڈیکیشن دی جا رہی ہے کہ قتل کے بدلے قتل میں ہی انسانیت ہے. باقی تمام گناہوں کے لیے قصاص, ہاں قصاص میں ہی انسانیت ہے. یعنی کہ یہ والی سورہ بقرہ کی 169ویں آیت ہے, مفتی تقی اس معنی کے بھی, there is life for you, قصاص تمہارے لیے زندگی قصاص کے اندر ہی ہے. وہ عقل والے لوگوں قتل سے دور رہو, انسانیت کی بقا ہی قصاص میں ہے. یعنی اب ہمیں پتہ چل گیا کہ قصاص اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا سب کے لیے. اسلام میں یہ ہے کہ معافی اور درگزر کی روش اختیار کرو, لیکن قتل اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کے اگینسٹ اللہ نے فرمایا کہ قتل کے بدلے قتل کرنے میں انسانیت کی زندگی چھپی ہے, کیونکہ قتل کے بدلے جب قتل آپ نہیں کریں گے تو ڈیٹرس نہیں ہوگی تو قاتل کو اور موقع ملے گا. اور اس میں مسلمان اور غیر مسلمان کی کوئی تفریق نہیں ہے, ذہن میں رکھیے گا. صحیح بخاری میں پھنس گئے خود ہی کہہ کے اپنی بات سے مکر جائیں گے. حدیث ہے جس نے ایک ذمی کافر کو جو عہد کی پاسداری کے تحت ایک مسلمان ملک کے اندر ٹیکس دے کر جزیہ دے کر رہ رہا ہے, اس کی حفاظت کی ذمہ داری اس مسلمان ملک کی فوج کے اوپر ہے. اس کو بھی اگر کسی نے ناحق قتل کر دیا غیر مسلم کو, تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا, حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے آ رہی ہوگی, لیکن اس کو جنت کی خوشبو نہیں آئے گی. تو قصاص کتنے گئی؟ جنت میں نہ جانا کا مطلب قصاص ہے, یا قصاص کا مطلب یہ ہے کہ قتل کیا ہے تو اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا, یہ ہے اس کا مطلب. یہ نہیں ہے ڈنڈی مار گئے. یہ ہے وہ صحیح بخاری کی حدیث 3167, خود ہی انہوں نے کوٹ کیا. عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ اس کو جنت کی خوشبو تک نہیں آئے گی. لیکن ابھی کہہ گئے ہیں کہ انسانیت آئی ہے, اس میں مسلمان اس کی کفر کی فرق نہیں ہے. ایک غیر مسلم کو بھی ناحق قتل کرنے والا جنت کی خوشبو نہیں پائے گا. مسلمان تو چھوڑ دیں, وہ کتنا بڑا جرم ہے. وہ بھی اتنا بڑا جرم ہے کہ سنن نبی داؤد میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ یا تو شرک کو معاف نہیں کرے گا قیامت کے دن, جو سورہ النساء میں 2 دفعہ آ چکا ہے, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. یعنی اگر کوئی دنیا سے بغیر توبہ کے کیا, توبہ اگر کر لی تو معافی ہے. وہ تو سورۃ الفرقان میں ہے کہ ہم شرک کے کانٹیکسٹ میں کہ ہم آتے یہ ان کا پوائنٹ آ گیا. لیکن اس میں انہوں نے قصاص کا خود کہا کہ قرآن میں حکم ہے. اور ویسے ہی میرے خیال سے فقہی مسئلہ بھی میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ اگر یہ انٹرپریٹیشن کے اوپر ہے, اگر ہم اس کو انٹرپریٹ ایسے کر لیں, کیونکہ بہرحال یہ میں مقدمہ پورا رکھ دوں کہ یہ صحیح بخاری کی 6915ویں حدیث ہے, حضرت علی سے ابو جحفہ سے روایت ہے کہ, اور اس کا اوپر چیپٹر بھی آپ پڑھ لیں کہ مسلمان کو کسی کافر, اگر مسلمان نے کسی کافر کا قتل کر دیا تو اس کے اوپر قصاص نہیں ہے. مسلم should be killed in قصاص equality in punishment for killing a کافر, یعنی no Muslim should be killed. یہ حضرت علی سے پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ کوئی مسلمان کو نہیں مارا جا سکتا اگر اس نے کسی کافر کا قتل کر دیا. تو اب یہ سورہ بقرہ کی آیت پہ اگر ہم جاتے ہیں, کیونکہ اس کے اندر ورڈ تو واقعی انسانیت کی بقا چھپی ہے قصاص میں, تو پھر یہ پرابلم ایسے آ نہیں سکتی کہ وہ اس کو کہیں کہ ہاں بھائی. لیکن انجینئر صاحب کا یہ رویہ نہیں ہے. انجینئر صاحب کہتے ہیں, اور حنفی فقہ میں بھی یہی ہے کہ اگر مسلمان نے میرا قتل کر دیا ہے تو اس کو سزائے موت نہیں دی جا سکتی. ہاں سزا ہوگی اس کو, یعنی کہ اس کو دیت وغیرہ ادا کرنی پڑے گی, لیکن وہ قتل نہیں, اس کو قصاص نہیں دیا جائے گا. اس یعنی بلڈ میں نہیں ہوگی نا ایک لحاظ سے فورس. اس زمانے میں کون سی جیلیں ہوتی تھیں, یعنی وہ وہی طے کیا جائے گا فورس کر کے کہ چلو جی وہ اگر غریب آدمی 1000-2000 دے دو بس. لیکن خیر پاکستان کے قانون میں ایسا نہیں ہے. پاکستان کے قانون میں آپ اندر ہی جائیں گے اور آپ کو عمر قیدی ہوگی. لیکن اسلام میں انجینئر صاحب آپ ڈنڈی مار گئے کہ آپ اگر کافر کا قتل ہو جائے گا تو جنت کی خوشبو نہیں آئے گی, لیکن اگر مسلمان کا قتل ہو گیا تو اس کو بھی, اس نے بھی تو جہنم میں ہی جانا ہے اس کافر نے. لیکن اگر مسلمان کا قتل ہو گیا تو اس کی گردن اڑا دو. تو یہ انجینئر صاحب یہ کیسی انسانیت چھپی ہے قصاص کے اندر, یہ کیسی بہت بڑا جرم ہے یہ قتل.
صرف مسلمان کا ہی جو, اور اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اسلام میں مسلمان کا ہی درجہ, مسلمان کی ہی زندگی کی قیمت ہے, کافر کی زندگی کی قیمت نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ کے ملک میں کافروں کو کچھ سمجھا نہیں جاتا, جس کو کافر کہہ دیا جائے ختم اس کی کہانی. اور یہ تو آپ قصاص کے حوالے سے بات کر رہے ہیں نا, ایون جزیہ کے حوالے سے جو لیٹر اسکالرس کی اور جو فقہ کی کتاب ہے نا, اس میں بڑی بڑی خطرناک باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ جب وہ جزیہ دینے آئیں تو ان کی داڑھی سے پکڑ کے ان کو باقاعدہ یہ شو کیا جائے کہ یہ مطلب ذلیل ہو کے ہمیں دے رہے ہیں, یعنی کہ قرآن کی آیت ہے, وہ تو قرآن کی آیت ہے کہ جب تک وہ ذلیل ہو کے اپنے ہاتھ سے جزیہ نہ دے, ذلیل ہو ایگزیکٹلی. اس کو پھر مزید جو اس میں ڈیٹیلیں ڈالی ہیں نا بعد کے اسکالرز نے کہ جناب ایسے کریں, ان کو بالکل مطلب امبیرس کر کے ان سے جزیہ لیا جائے. یہ جو مسلمان کہتے ہیں نا یہ ٹیکس ہے جس طرح زکوٰۃ مسلمانوں پہ ہے تو نان مسلم کے اوپر جو ہے وہ جزیہ, ایسا اتنا سمپل نہیں ہے. ان کو باقاعدہ ان کے چھوٹے ہونے کا احساس بھی دلانا ہے, یہ بھی یہ ڈائریکشنز میں لکھا ہوا ہے. تو اٹس کلیئر, یہ بہت کلیئر ہے کہ برابر نہیں ہے معاملہ کافر. اور یہی جب ہم بار بار کہتے ہیں اور اب یہ چھلانگے مارتے ہیں کہ نہیں جی کافر کوئی اور ہے. اب یہ دیکھیں, یہ اسکالر کی ویڈیو آپ کے سامنے چلاتا ہوں ایک, کہ وہ کیا بتا رہا ہے. مسلمان اور کافر میں بہت بڑا فرق ہے, صرف اللہ کی نظر میں ہی نہیں, اسلامی معاشرے کے اندر بھی. سنیے ذرا یہ موصوف کیا فرما رہے ہیں. تبي لا يكون الا الكافر, لا يسبى المسلم ابدا وانما يسبى الكافر. وانا ارجو ان الانسان لا يخجل من دينه. وہ کہہ رہا ہے صرف کافر کو غلام بنا سکتے ہو, مسلمان کو غلام نہیں بنا سکتے. تو انسانی حقوق کدھر کے برابری کے. ويقول لا هذا قبل والاسلام لا يدعو الى هذا. لا, كن قويا في دينك, اظهر دينك. نعم هذا ديني, نعم. الذي لا يرضى ان يعبد الله تبارك وتعالى فانه يستعبد او يدفع. جو نہیں کرنا چاہتے اللہ کو ماننا, اس کو ان کو غلام بناؤ اور اس کے اوپر فخر کرو اور ان کو مجبور کرو کہ وہ جزیہ پے کریں, الجزية او يدخل في الاسلام او يقاتل. هذه الاحوال الاربعه ابدا, لا يوجد حال اور کوئی خامس. ففتھ آپشن نہیں ہے. لذا اول ما يدعى الانسان يدعى الاسلام, يقول اعبد الله تبارك وتعالى. الله خلقك. اور مزے کی بات آپ کو یہ بتاؤں, ابھی یہ بھی نرم ہے, اس میں اس نے تفریق کافروں کی نہیں کی. کافروں میں بھی اور طرح کے ہیں, اہل الکتاب بھی ہیں اور پولیتھیس بھی ہیں. پولیتھیس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے جزیہ پے کرنے کی, بت پرستوں کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ جب فتح مکہ ہوئی تو ایک بھی بت پرست نہیں رہا. ہاں یہودی اور عیسائی رہے, اور ان کو بھی کہہ دیا کہ اللہ میں بس میں ہونا, میں ان ساروں کو نکال دوں گا, اور بعد میں عمر نے نکال بھی دیا تھا. تو یہ اس نے بھی, یہ بھی نرم ہے, یہ بھی اسلام نرم ورژن ہے. فلتعبده. فاذا قال لا اريد ان اعبد الله تبارك, نقول تعيش في ارض الله ولا تعبده, ادفع الجزيه. نقول ولن ادفع الجزيه. فاذا رفض ان يعبد الله ورفض ان يدفع الجزيه نقول له اذا ما لنا معك الا القتال. قتال اس نے بولا ماریں گے, ہم قتل کریں گے. نقاتله لاجل هذا. تو بہرحال یہ فائٹ کرنا, قتال جو فائٹ کرنا ہوتا ہے. اچھا, تو یہ لڑائیاں امیجن کریں, یہ وہ اخلاقیات ہیں, یہ ہمیں ان کو شرم نہیں آتی. ہمیں بتاتے ہیں کہ اسلامی اخلاقیات کتنی زبردست ہیں. ان کو تو امیجن کریں برطانیہ میں رہتے ہیں, وہ کہیں یا تو جیزس کو خدا کا بیٹا مانو یا جزیہ ہمارا جزیہ پے کرو, نہیں تو پھیلٹی آئی جائے. امیجن کیسی دنیا ہونی تھی. بڑے مزے سے رہتے ہیں وہاں پہ, وہ بھی کھاتے ہیں, بڑے احتجاج بھی کرتے ہیں, شریعہ لائیں گے ہم, بکنگھم پیلس میں اسلام کا جھنڈا لہرائیں گے ہم, وہ ساری ڈرامے بازی کرتے ہیں, اور پھر آگے سے سینہ تان کے کہتے ہیں ہماری اخلاقیات بہت اچھی ہے. یہ دماغی مریض ہیں یہ, اور یہ دماغی مریض مذہب کی وجہ سے ہی بنے ہیں. اور لوگ اسی لیے اپنا سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ان کو شرم بھی نہیں آتی اس طرح کی بکواس کرتے ہوئے. یہ میں اب انجینئر صاحب کی نہیں بات کر رہا, میں یہ اس ویڈیو کی بات کر رہا ہوں. ان کی اخلاقیات کا کوئی معیار ہی نہیں ہے, ان کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے, ان کو کون مات دے گا. مات ان کو کوئی نہیں آنی. یہ
مت ان کی واج گئی ہوئی ہے، تو اس لیے یہ بیونڈ ریپیئر ہے معاملات. یہ تو شکر کرنا چاہیے ہمیں کہ ہم اس دنیا میں رہ رہے ہیں جہاں پہ ہمیں یہ جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں جو ان کی ڈاکٹرائن کا حصہ ہے، ہمیں ان کا سامنا ان ریئل ورلڈ نہیں کرنا پڑتا. ایون پاکستان کے اندر نہیں کرنا پڑتا. پاکستان کو جتنا مرضی ہم کرٹیسائز کرتے ہیں، لیکن پھر بھی بہرحال پاکستان کا قانون جو ہے وہ اینگلو سیکسن بیسڈ ہے، اور اس میں یہ جو شریعت والا معاملہ اتنا زیادہ نہیں ہے. کچھ چیزیں ہیں خراب نہیں ہو رہا کام، لیکن آپ کو نہیں لگتا مزید کام خراب ہو رہا ہے؟ ابھی ایک اور مسجد انہوں نے گرا دی ہے، اس کی ہتھوڑیوں سے حملہ کر رہے تھے اس کے اوپر نہیں، لیکن وہ تو حارث وہ تو عوامی رویہ نا. میرا نہیں خیال اسٹیٹ لیول کے اوپر اس طرح کی کوئی چیز نہیں، لیکن لیک آف ایکشن بائی دا اسٹیٹ، بائی دا کلرجی، آپ کو نہیں لگتا کہ وہ کام پھر مزید خراب ہی ہوتا ہے نا؟ اس کو ہوا ہی دی جاتی ہے نا. ہاں، جو رویے ہیں وہ تو ڈیفینیٹلی مزید ہو رہے ہیں انٹینس عوام کے اندر. اس کے اندر یہ دیکھنا آپ ٹی ایل پی کا رائز ہی دیکھ لینا، یہ اٹ سیلف بہت بڑی انڈیکیشن ہے کہ کیسے جو ہے شدت پسندی جو ہے بڑھ. اور آپ نے کہا اسٹیٹ نے نہیں کیا، ٹی ایل پی کے تو کھڑا ہی اسٹیبلشمنٹ نے کیا. نہیں، میں موٹیویشن کی بات کر رہا تھا نا. ان کی موٹیویشن ریلیجس ایکسٹریمزم بڑھانا نہیں تھی اسٹیٹ کی، ان کی تھی کہ یہ جو پولیٹیکل ایک دھڑا ایسا کریٹ کیا جائے جس سے وہ کنٹرول کر سکیں کہ کون پاور میں کہاں پہ کس کے اپوزیشن دے سکیں. ہاں ایگزیکٹلی، وہ دیٹ واز مور آف اے پولیٹیکل موو رادر دین ریلیجسلی موٹیویٹڈ. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں ایک اور مس کیلکولیشن کر گئے. تو وہ تو یہ ہمیشہ سے کرتے آ رہے ہیں، ان کا کام کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے کیلکولیٹر خراب نے. وہی کہہ رہے ہیں نا، یعنی ہر چیز پھر مزید غلطی کے اوپر غلطی کیے جا رہے ہیں، مزید غلطی کے اوپر غلطی کیے جا رہے ہیں. بالکل. دیکھیں جو جس کا کام نہیں ہے نا، وہ اگر اس کام میں دخل اندازی کرے گا تو پھر مسئلے تو ہوں گے. تو ان کو اپنا کام کرنا چاہیے اور ان معاملات کے اندر جو ہے نہیں دخل دینا چاہیے. لیکن وہ نہیں آتے بعض، اب کیا کریں، بات ہی کر سکتے ہیں ہم اس کے. میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پے پیل یا پیٹریون پہ ضرور سپورٹ کیجیے تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکوں.